جو خاص طور پر جن کو ہم والدین کہتے ہیں، جو تربیت کے سلسلے میں جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ زیادہ موجود نہیں ہے. جہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے طالبات ہیں، طلباء ہیں. کیوں نہ طالبہ اور طلباء اپنی بچاؤ کے سلسلے میں اپنے آپ کو کیسا موٹیویٹ کر لیں، اپنے آپ کو کیسا بنا کے رکھیں، اس سلسلے میں چند باتیں سن لیں. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے دوست احباب رشتہ دار ان سب کو بچاؤ. کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن، جس کو انگار کے ڈھیبے بولتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ انسان خود ہے. تو اس سے بچنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے. اور آج کا دور کیسا ہے؟ خاص طور پر فتنوں کا دور ہے. ہمیں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قدم قدم پر ایسی بلائیں انتظار میں ہیں کہ بس آنے کی دیری دبوچ کے رکھ دیں گے. ایسے ایسے پھسلان بنے ہوئے ہیں کہ انسان کا پیر رکھنے کی دیری ہے، کہاں جا کے گرتا اس کو خود پتا نہیں، کون سی حالت اس کی ہوتی پتا نہیں، کس سچویشن میں جا کے آ جاتا انہیں پتا نہیں. ایسا ماحول میں ہمیں زندگی بتا رہے ہیں. جیسے حضرت عمر نے پوچھا تھا حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں بتاؤ. تو کیا بولے تھے انہوں؟ کاٹیوں کے راستے میں جاتے وقت کیسے گزرے تمہیں؟ تو کیا بولے انہوں کہ جو بھی کاٹی مجھے لگ رہی تھی، اپنے کپڑے کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، بچتے بچاتے کہیں پہ خود کو بینڈ کر کے، کہیں خود کو چھلانگ لگا کے، اس طریقے سے گزرا ہوں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر جس طریقے سے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچے ہی، پوری دنیا میں گناہ بھر کے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایسے طریقے شیطان رکھ کے رکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں جہنمی بنا دے. تو کاٹیوں سے کیسے بچے کہ ویسا گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. یہی اصل تقویٰ ہے، یہ کہا گیا. تو اپنے آپ کا بچاؤ کریں کیسے؟ آج کے دور میں خاص طور پر جبکہ موبائل فون آیا ہوا ہے، جس میں کیا کچھ برائی ہوتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا. سب سے پہلی چیز، ایک بات جو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک چیپ کیریکٹر کا انسان نہیں بننا ہے. چیپ کیریکٹر انسان کیا ہے؟ جو عام طور پہ بولتے ہیں نا، اجلا دیکھ کے اچھل گیا، پیلا دیکھ کے پھسل گیا. وہ کیریکٹر ہمارا نہیں ہونا ہے. کہ ہم اتنے بھی زیادہ چیپ نہیں ہونا ہے کہ کوئی بھی آئے ہمیں ٹھوکر مار کے چلا جائے. ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں بننا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات سے ہمیں دل پورا برداشتہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا ہے. ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے سمجھیے، کوئی آیا 5,000 روپے چوری کر لیا، بھاگ گیا. باقی کتنے بچ گئے ہیں آپ کے پاس؟ 9 تو 5,000. تو آپ بتائیے 9 کو 5,000 کی حفاظت کرتے نہیں تو 5,000 چلے گئے نا، اور کو رو لیتے بیٹھتے، یا اس کے پیچھے بھاگتے جو 5,000 لے کے جا رہا ہے. کیا کریں گے؟ 9 کو 5,000 اس کی حفاظت کریں گے نا؟ نہیں، 5,000 لے کے جا رہا ہوں ان کو بھاگ لیتے جاتے کیا اس کے پیچھے؟ اگر کوئی انسان یہ 90 پر 5,000 چھوڑ دے گے، صرف 5,000 کے پیچھے لگے آپ تو اس کو کیا بولیں گے؟ عقل مند بولیں گے؟ بیوقوف بولیں گے؟ بیوقوف نہیں بولا جائے گا کہ 95,000 رکھ لے کے 5,000 کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو وہی کام کر رہے ہیں ہم. ہماری زندگی کا اگر ہم دن میں کام کرنے کا ٹائم اگر 12 گھنٹے ہے تو اس میں سے ایک 5 منٹ کوئی ہمارے کو ڈانٹا، ڈپٹا، برے بھلا کہا، تو یہ 5 منٹ کے باتیں ہمیں دل پہ لے لیتے، ایسا لے لیتے کہ 3 دن تک کھانا کھا جاتا نہیں ہمارے کو. کیا حالت بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ گویا کہ وہ 5 منٹ ہمارے لیے باقی کے جتنے گھنٹے ہیں سب کو برباد کرنے والا بن گیا. تو یہ حالت نہیں ہونا ہے. چیپ کیریکٹر ہے کہ انسان ذہن یوز نہیں کر رہا ہے، دماغ یوز نہیں کر رہا ہے. انسان کو کبھی بھی چیپ نہیں بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں بنایا ہوں تمہارے کو بتاتا تھا. شیر بھی تمہارے پاس آیا تو تمہارے چابک کے ڈر سے انہیں اٹھو کھڑتا بھی، بیٹھتا بھی، بھاگتا بھی، کھڑتا بھی. یہ ساری چیزیں اشرف المخلوقات بنایا ہوئی. تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو کیوں نہ بنائیں، اپنا
कैरेक्टर बेहतर से बेहतर क्यों ना बनाए। तो इस सिलसिले में खुसूसन अपने आप के लिए कुछ रूल्स बनाना है इंसान। खासतौर पे जो तालिबात हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे इन्हीं बातों पर ध्यान देना है और यही पढ़ाई पर मुझे फोकस करना है, क्योंकि इसमें मैं कमजोर हूँ। जिस मामले को फोकस करने की जरूरत है, पहले का मेरा पूरा शेड्यूल तैयार करके रखना है। उसी शेड्यूल के तहत आगे बढ़ेंगे तो लाइफ बिजी रहेगी। और बिजी लाइफ में इंसान का दिमाग इधर उधर घूमता नहीं है, वरना इंसान खाली दिमाग वाला बन जाए तो इंसान को शैतान कब कैसा खिलवाड़ देने कोई नहीं जानता। इंसान इसका अजली दुश्मन है शैतान। इन्हें मुकम्मल तरीके से इरादा करके आया है कि किसी भी तरीके से बहकाना, सही रास्ते से हटाना, ये तय करके उन्हें पूरी की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमारी भी कोशिश क्या होना है, अपने आप का बचाव करना। कैसे करें, ये बचाव करने के वास्ते क्या इक़दाम करें, ये सारे का सारा बंदोबस्त हमारे पास होना चाहिए। मुकाबले के लिए जब उतार दिया अल्लाह ताला, और उतारना भी देखो अल्लाह ताला भी कितना एतमाद करता है हमारे पर, कितना कॉन्फिडेंट रखता है हमारे अल्लाह ताला। एक दो उस्ताद है, समझिए, दो उस्ताद अपने तालिबे इल्म को बोल रहे, क्या बोल के, मैं मेरे स्टूडेंट को कराटे सिखा रहा हूं, तुम्हें भी तुम्हारे स्टूडेंट को कराटे सिखाएगी, दोनों को मैदान में खड़ा करके लड़ाएंगे। मैं बोलता हूं मेरे स्टूडेंट को कुछ भी हथियार दे डाले, तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट को तलवार देते क्या, दे डालो, लकड़ी देते क्या, दे डालो, वो नानचक आता ना भिड़ाने का, वो देते क्या, दे डालो, या क्या तुम्हें हथियार देना चाहते, दे डालो। इतनी बात बोला। और साथ में ये बात भी बोल रहा है कि मेरा स्टूडेंट, बावजूद तुम्हारा स्टूडेंट हथियार लेकर आने के भी मेरा स्टूडेंट भी जीतता। ये कब बोलता है इंसान, ट्रेनिंग वैसा दे तभी बोलता ना। ट्रेनिंग वैसा दिए बगैर बोला तो शर्मिंदगी होनी पड़ती, क्योंकि लकड़ी है बोला तो मार के सामने वाले खा सकते हैं। तो तक कॉन्फिडेंट हो तभी बोलेंगे, कॉन्फिडेंट ना हो तो नहीं बोलेंगे। पक्की बात है ना। अल्लाह ताला वैसा कॉन्फिडेंट हमारे बारे में रखा है। क्या होता है अल्लाह ताला, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, ऐ शैतान तेरे को भी मैदान में रख रहा हूं, आदम के बेटे को बेटी को भी मैदान में रख रहा हूं, दोनों मुकाबला करो। तू दिखता नहीं, एक हथियार है, आवाज से डरा सकता, दूसरा हथियार, चमका सकता आदमी को, अंदर जा सकता उसके पैरों के जरिए से, या किसी भी तरीके से धमकाने के जो भी मामले होते हैं, डराने के जो भी तरीके होते हैं, तो अपना सकता है। तो बुद्धि हथियार उसे दिया, हमारे को निहत्था खड़ा किया, लेकिन फिर भी क्या, खाली हमें बिस्मिल्लाह बोल के किसी बर्तन के ऊपर थर्ली रख दिए, तो वो थर्ली उठाना उसके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है उसके लिए। तो समझने की बात क्या है बोले तो, अल्लाह ताला जब इतना कॉन्फिडेंट रख के बोल रहा है कि आदम की औलाद बहुत ही ज्यादा आला मर्तबत की औलाद है, उनका मुकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, तो ऐसी सूरत में अपना मुकाम मर्तबा बुलंद रखने का कैरेक्टर हमारे पास चाहिए ना। वो कैरेक्टर बनाने की जरूरत है। कैरेक्टर कभी भी गिरने नहीं देना है, कैरेक्टर के अंदर कभी भी किसी भी किस्म की कमी आने नहीं देना है। एक वाक़या आपके सामने रखकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि खुदा के फजल करम से आप लोगों के सामने और भी उलमा हैं। तो एक वाक़या जो खास तौर पर बहुत ही बेहतरीन वाक़या है, जो कैरेक्टर से रिलेटेड है। दो भैया थे, दोनों भी सुनार का काम करते थे और हीरे जवाहरात भी बेचना इन लोगों का पेशा था। अचानक बड़े भाई का इंतकाल हो जाता। इंतकाल होने के बाद भावत जो है देवर के पास एक हीरा देकर भेजती, बेटे को बोल के, बेटा तुम्हें हीरा लेके जाके चाचा को बोलो, इसकी जो कीमत बनती है दे डालो, ताकि हमें घर का चलाओ चला सके, गुजरान चल सके। तो बच्चा हीरा लेके गया, जाके चाचा को बोला कि चाचा इसकी क्या कीमत बनती है वो दो बोले अम्मी। तो चाचा देखा हीरे को, देखने के बाद बोला बेटा घर का काम काज या चलाओ चलने के वास्ते तू मेरे पास आके काम कर ले, अभी हीरे की उतनी वैल्यू नहीं है, तो ले आके घर में उसको उठा के रख, जब वैल्यू के दिन आएंगे उस वक्त बोलता हूँ ला के बेचेंगे। तो बच्चा गया, माँ को सुनाया, उसके बाद काम को आके काम सीखना शुरू कर दिया। 3 साल में बच्चा इतना माहिर हुआ कि कौन सा हीरा असली है, कौन सा हीरा नकली है, ये सारी जानकारी बच्चे को आ गई।
تو 3 سال کے بعد چاچا بولا بھتیجے جا 3 سال پہلے جو ہیرا لے کر آیا تھا وہ ہیرا لے کر بیچیں گے. بچہ گیا, تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, آ کر بولا خاموش کھڑا تو کہاں ہیرا کہاں ہے؟ تو بچہ بولا چاچا وہ تو ڈپلیکیٹ ہے. چاہتے تو 3 سال پہلے بول سکتے تھے ڈپلیکیٹ ہے بول کے, تو 3 سال بولے نہیں سر کا کہیں کیسا جو اٹھا کر رکھو بول کو بولے. تو اس وقت چاچا بولا اس وقت تمہاری حالت بہت بری تھی, پائی پائی کے لیے ترستے تھے, کھانا کھانا نوالا نوالے کے لیے ترستے تھے. اس وقت اگر میں زبان سے بولتا کہ یہ ہیرا بیکار ہے ڈپلیکیٹ ہے تو تمہاری امی کے دل پر کیا بیتتا میں جانتا تھا, اس واسطے بولا نہیں. تو یہ ہوتا ہے کیریکٹر کہ انسان سامنے والے کو دل آزاری کرے بغیر, کچھ بھی تکلیف پہنچے بغیر, جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے اپنی جانب سے فائدہ دینے کی کوشش کرنا, اور خاص طور پر اسلامی قوانین کے اوپر مکمل طریقے سے اس کا پاس و لحاظ کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج کل جو خاص طور پر فونوں کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے جو بہت زیادہ برائی عام ہوتی ہے وہ ہے خاص طور پر عشق محبت, اس قسم کی چیزیں. یہ جھمیلا بہت برا جھمیلا ہے اور شیطان سب سے زیادہ استعمال کرنے کا یہ چیز. تو کبھی بھی اپنے آپ کے لیے ایک بات پیراگراف بنا کے رکھنا چاہیے کہ میں کسی محبت میں عشق کا دیوانہ نہیں بنوں گا, دیوانی نہیں بنوں گی. یہ طے کر لینا ہے. اگر کوئی انسان ایسے جھمیلے میں چلا گیا تو نہ دین کا رہتا ہوں نہ دنیا کا رہتا. یہ حالت بنا کے رکھتا ہے انسان کو عشق. علامہ حالی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو ڈھا کے چھوڑا, جس گھر سے سر اٹھایا اس کو گرا کے چھوڑا. نہ ماں باپ کی عزت رہتی ہے نہ خود کی عزت بچا سکتا ہے انسان. تو ایسا جھمیلا ہے عشق کا جھمیلا. تو کبھی بھی ان گلیوں میں یا ان راستوں میں کبھی بھی اپنے آپ کو مت لے جانا. یہ ایسا کیریکٹر کر دیتا ہے انسان کا کہ راستے میں کپڑے پھاڑ لے کے جانے والا, اس کی تو کم سے کم خاطرداری کر کے لوگ کھانا لاتے ہیں, لیکن اس عشق کے جھمیلے میں گرنے والے کو لوگ تھو تھو کرتے ہیں. جس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے تھے ٹھیک, چند سوالات آپ لوگوں سے میں کروں گا کہ آپ لوگ کہاں تک اس کا جواب دیں گے صحیح دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو طالبات بھی تیار ہیں اور ضرورت ہو ماشاءاللہ. ایک طالب علم آ کے کھانے کے آداب کے بارے میں بتائے, تو دوسرے طالب علم تھے شیر, ان کے نام کے ساتھ تھا, کیا تھا؟ شیر. تو میں سوچ رہا تھا پہلا بچہ کیا ہے انسان کھانا کھانے کے آداب بتا رہا ہے, دوسرا بچہ کیا ہے شیر کھانا کھانے کے آداب بتا رہا ہے. شیران میں دعا پڑھتے معلوم ہے آپ لوگوں کو, جیسا ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا کر کے کھانا کھاتے ہیں ویسا شیران بھی پڑھ کے کھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی بھاشا, ان کی لینگویج ہمارے سمجھ میں نہیں آتی, لیکن حقیقت میں باقاعدہ وہ بھی کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی توصیف کے ساتھ ان کا بھی گزران چلتا ہے. تو چلیے دیر کرے بغیر سوال رکھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے. سوال یہ ہے, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, آ کے اپنے بالوں کو نوچتے, کلے پہ مار لیتے رہتے اور بولتے میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہوا؟ بولتے کہ روزے کی حالت میں غلطی کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ بتاتے ہیں روزے کی حالت میں غلطی کرنے کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں بولے مدینہ میں سب سے غریب آدمی میں ہوں, میرے سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے غلام آزاد کرو, میں خود غلام جیسا دکھتا ہوں, میرے کو نہیں کوئی کھان کے غلام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے 60 روزے رکھو. تو بولے مہینے کے روزے میں غلطی کر ڈالا, 60 روزے رکھا تبھی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے جاؤ وہاں بازو بیٹھ جاؤ. بازو بیٹھ کے وہاں انتظار میں تھے. تھوڑی دیر ہونے کے بعد بڑے بڑے ٹوکریاں آتے کھجورا کے ساتھ. وہ کھجورا آنے کے ساتھ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے, بلا کو یہ لوگ کھجورا لے آو, مدینہ میں جو غریب آدمیاں ہیں ان پہ بانٹ ڈالو. تو صحابی بولتے اللہ کے نبی وہ پہاڑ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پوری بستی ہے, میرے سے زیادہ غریب کو تو ہے کیا بولتے میرے سے زیادہ غریب کو تو ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بولتے جا تو کھا, تیری بیوی بچے کھاؤ.
یعنی غلطی کرے روزے کی حالت میں، غلطی ہوئی ہے ان سے، کفارہ بھی ادا کرنے کا تھا تو خود کھائے، کھجورا لے جاؤ، غلطی بھی کرے انعام بھی مل گیا۔ واقعہ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا واقعہ میں دونوں میں کمپیریزن پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا واقعہ سورہ توبہ میں آیت آتی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کہ 3 صحابہ ایسے جن کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، باوجود زمین کشادہ ہونے کے تنگ کر دی گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں تینوں سے بھی غلطی ہوتی۔ غزوہ تبوک کے ٹائم پر تینوں کے تینوں پیچھے رہ جاتے، منافقاں آ کے جھوٹ بوٹ بول کے بہانہ بتا کے اپنے آپ کا بچاؤ کر لیتے۔ یہ 3 صحابہ جھوٹ بات بولے بغیر مسجد کا یہ جو ستون ہے نا، ایسا ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیتے، باندھ کے رکھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ سے پوچھتے کہ کس واسطے باندھ لیے یہ لوگ، تو بتایا جاتا کہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا وہ فیصلے کے لیے تیار نہیں بول کے اپنے آپ کو باندھ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اختیار کرتے، اس کے بعد بولتے ان دونوں کو، وہ 3 صحابہ کو، ایسا باندھ کے مت رکھو، اس کا دوسرا پنشمنٹ رکھ لیں گے، کوئی بھی تم سے بات نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے، سوائے بیوی کے۔ بیوی اکیلی بات کرے گی، پوری دنیا بات نہیں کرے گی۔ تو ایسے ہی تھا، چلتا گیا 40 دن ہونے کے بعد، 40 دن تک بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ نہیں اتارا، 40 دن ہونے کے بعد بیوی بھی بات نہیں کرنا بول کے رہتی، تو 50 دن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ اتارا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ تعالیٰ کہا ہے میں ان کی توبہ قبول کر لیا ہوں، اب سب جنے بات کر سکتے بول کے اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتا۔ تو یہاں پر یہ حدیث اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ بات کیا آتی ہے کہ یہ صحابہ 3 جنے غلطی کرے تھے، وہ ایک صحابی انہوں بھی غلطی کرے تھے، انہوں 3 جنے غلطی کر کو 50 دن تک سزا پائے، اور انہوں غلطی کر کو کھجورا انعام لے کے گئے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہے آنسر اس کا؟ بس سوال سمجھ میں آیا نہیں؟ اب لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جتنے بھی طالبات ہیں سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ تو ایک صحابی غلطی کرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہی تو انعام ملا ہے، دوسرے 3 صحابہ غلطی کرے ہیں لیکن ان کو 50 دن تک سزا دی گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ اسلام سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتا نا، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ایک کو سزا دی ایک کو چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ کیا ہے اس کا آنسر؟ اچھا انعام رکھے تو جو بولتے کیا نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے انعام ہے نہیں صاحب، ہاں انعام ابھی ہے، دیکھو تو جو بولتے ان کو انعام، فون نہیں، فون کے نیچے ہے سنو۔ جی جی بولیے کون؟ ماشاء اللہ کھڑ کے بولیے۔ جی وہ جو صحابہ جس کو انعام پا گیا وہ مجبور تھے اور وہ غلطی سے کر گیا ہے، اور جو 3 صحابہ کو گیا ہے انہوں مطلب غافل ہو گیا تھا ذرا، اور دل کا جو بات ہے وہ تو اللہ کو سب سے اچھا معلوم ہے۔ بیٹھے اور کوئی پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، طالبات جتنے بھی ہیں تعلیم پا رہے ہیں نا، تو کبھی بھی یاد رکھو ذہن کی جو گھوڑے ہوتے ہیں دوڑانا ہے اس کو، ایسا نہیں رکھنا کہ کب دیکھے تو بھی باندھ کے رکھی سندر رکھتی، کمفرٹ میں نہیں رہنا کبھی بھی۔ مشکل کیا ہے وہ تو اسے جھیلنے کی کوشش کرنا۔ وہ انسان ہمیشہ ناکارہ رہتا ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ کمفرٹ زون میں رکھتا، کیا بھی تکلیف نہیں اٹھانا، کیا بھی پریشانی نہیں اٹھانا۔ امی کچھ بولے بیٹے چائے بنا، نہیں بناتی امی میں، کمفرٹ زون نہیں چاہیے انسان کو، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ یہ کرنے والی عادت، یہ صفت انسان کو بناتی ہے انسان، ورنہ دیکھے رہتے نا آئی سی یو میں، ہاسپٹل میں کیسا پڑھ کو رہتے رہتا ہے، وہ حالت کبھی نہیں بنانا آپ نے۔ اس کے واسطے ٹائم ہے، اور ٹائم کے ٹیمپو ایسا بننا ہے، اب سے جو ایسا نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بتائیے کیا آنسر ہو سکتا ہے اس کا؟ اور کوئی جواب دیں گے؟ ٹھیک جواب دے دیتا ہوں۔ پہلے صحابی جن سے غلطی ہونے کی وجہ سے انہوں کیا کرے تھے، سیدھا آ کے قرآن اور حدیث کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بول دیے میرے سے غلطی ہوگی، کیا کرنا ہے پوچھے ان کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنسر دیے، کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو،
نہیں تو اتنے دن کے روزے رکھو. دوسرے دن صحابہ کیا کر رہے تھے؟ سیدھا جا کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لی. اللہ تعالیٰ کیا سزا دیا تو یہ پرواہ نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کبھی بھی دنیا میں کون سا بھی کام کرنا ہے تو سیدھا قرآن اور حدیث کے حوالے ہونا. کبھی بھی یہ نہیں بولنا میرا دل کی حالت کیا کیا اللہ جانتا ہے. لو جی تمہارا کیا بولنا, کیا بات ہے. ایک آدمی سود کو لے رہا ہے بھائی, کیا واسطے ہو تو بیٹی کی شادی کرے, بیٹی کی شادی واسطے سود کے لیا بھائی, بولا تو میرے دل کی حالت کیا ہے کہ تمہارا کیا معلوم. لو بولے صاحب اللہ بہتر جاتا کیا اللہ تعالیٰ سود لے لو بولا ہے کیا, دل کی حالت ایسی رہی ہوگا تو کیسے کام کرتے ہیں انسان, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. ایسے معاملات میں قرآن اور حدیث کے حوالے ہونا چاہیے انسان کو, جو شریعت ہمارے کو سکھاتی وہ سیکھنا چاہیے. ویسا نہیں سکتا انسان کیا کرتا ہے, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. کیا ڈائلاگ ہے کوئی بڑا یوز کرتے لوگ, تو ہمیں یوز نہیں کرنا ہے. ہمیں غلام ہے اللہ کی. مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے, وہ اونٹ جس کی ناک میں رسی ڈال کے دیتی, جہاں پہ بیٹھنے کے لیے کہا جائے وہاں بیٹھ جاتا ہے, جہاں پہ ٹھہرنے کے لیے کہا جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے. ویسے اپنے آپ کو جب مسلم بولتے ہیں ہم, تو ہم بھی اپنے آپ کو ویسے ہی کرنا, جہاں پہ قرآن کہے رک جاؤ رک جائے گا, یہ کام کرو کرنا. یہ پرستھتی یہ حالت ہماری ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.